اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تلاوت کی گئی، ان آیات کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا، وذکر اسم ربہ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، وصلی، اور کامیاب ہو گیا وہ جس نے نماز ادا کی۔ تو کامیابی کا ذکر فرما کر رب نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی ذات کو۔ نفس سے مراد یہاں ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی ذمہ داری دی اور انسان نے خود اپنی خوشی سے قبول کیا۔ اس میں زبردستی کا سودا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار، پاور زمینوں پہ پیش کیا، اے زمین تو پاور لے لے۔ زمین نے کہا نہیں چاہیے۔ پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے بھی کہا مولا نہیں چاہیے، پاور نہیں چاہیے ہم کو، ہم تیرے پاور کے تحت رہیں گے، تیرے اختیار کے تابع رہیں گے، ہم مختار نہیں ہوں گے، ہم تیرے اختیار کے تابع رہیں گے۔ حضرت انسان سے کہا اے انسان تو پاور لے لے اختیار کا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کان الانسان ظلوما جہولا، انسان نے پاور کی ذمہ داری، اختیار کی ذمہ داری قبول کر کے اپنے آپ پر ظلم بھی کیا اور جہالت کا ثبوت دیا۔ اللہ، پھر انسان ہے، پھر اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ بزرگی انسان کو دی ہے، آسمانوں سے زیادہ بزرگی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ پاک نے دریاؤں، سمندروں، ہر چیز سے زیادہ عظمت و عزت انسان کو عطا کی ہے، لیکن انسان نے اختیار کی ذمہ داری لے کر ہی اپنی جہالت کا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب آپ کہیں گے ظلم کیسے ہوا؟ تو دیکھیے، دنیا میں ہمارے علاوہ، جنات کے علاوہ اور بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں دنیا میں۔ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہے نا؟ لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پرندوں سے حساب کتاب نہیں لے گا، صحیح ہے؟ حساب کتاب صرف انسانوں سے اور جنات سے لے گا۔ پرندوں سے حساب کتاب نہیں، زمین سے حساب کتاب نہیں، سمندر سے حساب کتاب نہیں، آسمان سے حساب کتاب نہیں، ستاروں سے حساب کتاب نہیں، سورج اور چاند سے حساب کتاب نہیں، کسی سے بھی حساب کتاب نہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر ہم اچھا بھی عمل کرتے ہیں اور اسی اختیار کی بنیاد پر برا کام بھی کر لیتے ہیں۔ نماز ادا کی آپ نے، اچھا کام کیا۔ روزہ رکھا آپ نے، اچھا کام کیا۔ سچائی کا ساتھ دیا، اچھا کام کیا۔ حقانیت پہ ڈٹے رہے، اچھا کام کیا۔ تو جو واقعی انسان اپنے اختیار سے اچھے عمل کرتا ہے، اچھے کاموں پر قائم رہتا ہے، یقیناً وہ اچھا ہے۔ اور جو اپنے اختیار سے شراب پیا تو برا ہے، اپنے اختیار سے زناکاری کیا برا ہے، اپنے اختیار سے سود کھایا برا ہے، اپنے اختیار سے حرام کاری کیا برا ہے۔ تو انسان چونکہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے حساب اور کتاب لے گا کہ بندے تجھے میں نے اختیار دیا تھا، زندگی دی تھی، دولت دی تھی، عزت دی تھی، اختیار دیا تھا،
تو نے اپنے اختیار سے میری دی ہوئی نعمتوں کا کہاں تو نے مصرف کیا, کہاں خرچ کیا تو نے. اب یہ زندگی, انسان کی زندگی جو ہے ہماری آپ کی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم خوب کھائیں پئیں موج مستی کریں. بتائیے, زندگی اس لیے ملی ہے تفریح کرنے کے لیے, حرام کاری کرنے کے لیے, شراب نوشی کرنے کے لیے, جوا سٹا کھیلنے کے لیے زندگی اس لیے ملی ہے؟ نہیں. اللہ پاک نے زندگی کا مقصد یہ بیان فرمایا قرآن عظیم میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, اور میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو جناتوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو یہ انداز جو ہے, میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو جنات کو مگر میری عبادت کے لیے, تو معلوم ہوا پہلے نہیں کا ذکر ہے, بعد میں پھر اس بات کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ مطلب نکلتا ہے اس کا, اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, صرف عبادت, اللہ کی بندگی. سبحان اللہ, کتنا عظیم مقصد ہے ہمارا آپ کا, بولیے نا. بہت بڑا مقصد ہے نا. اللہ کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا مقصد زندگی یہی ہے. اب اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. آپ جانتے ہیں سب, کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ زمین, آسمان, چاند, تارے, سیارے, ستارے, شجر, حجر, شمس و قمر, بحر و بر, لوح و قلم, عرش و کرسی, جنت, جہنم, سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. ہر چیز کا خالق اللہ. بولیے خالق. خالق کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کو خالق کہتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے علم کی کمی, جہالت, وہ ڈرامہ یا کوئی سیریل یا کوئی پکچر, سینما جب چل پڑتا ہے, لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو اخبار میں وہ لکھنے والے رائٹر اتنے جاہل ہیں کہ کون سا لفظ کس کے لیے استعمال کرنا وہ بھی نہیں معلوم, بس لکھ دیتے ہیں اس ڈرامے کا خالق فلاں آدمی ہے. بولیے, ڈرامے کا خالق انسان. خالق کا لفظ نہیں بول سکتے آپ. خالق کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کو بول سکتے ہیں خالق. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کے اس پوری آیت میں اسماء ہے, نام, مبارک نام اللہ تعالیٰ کے. خالق سے شروع کیا اللہ نے, الخالق, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے. تو خالق کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پہلے کچھ بھی نہیں تھی. جیسے انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. کچھ بھی نہیں تھے ہم پہلے, پیدا ہوئے. پھر ایک وقت آئیں گا کچھ نہیں رہیں گے, پھر ایک وقت آئیں گا پھر اللہ پیدا کریں گا. ابو جہل, جاہلوں کا باپ, حضور کی خدمت میں ہڈیاں لے کر آیا پرانی, قبر میں کی پرانی گلی سڑی ہڈیاں لایا.
اور لا کر اس طرح ہاتھ سے توڑتا تھا ہڈیوں کو اور نیچے گراتا تھا اور کہتا تھا اے محمد تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، بھلا یہ ہڈیاں جو گل گئیں اس سے کیسا انسان پیدا ہوگا، یہ تو سڑ گئی گل گئی پوری. اس طرح بربراتا تھا ہڈیوں کو. قرآن سورہ یاسین میں ذکر ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس سے کہو کہ پہلے تم کیا تھے؟ کچھ نہیں. اللہ نے تم کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا، اب تو ہڈی تو ہے کم از کم، ہڈی تو ہے، اسی سے اللہ پیدا کر دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خالق، بولیے اللہ خالق. زمین کو اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، اس پہ چلو پھرو، کھیتی باڑی کرو، مکان بناؤ، دکان بناؤ، کاروبار کرو، روٹی روزی کماؤ. تو کس کے فائدے کے لیے ہو رہا سب یہ؟ انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، درختوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، پودوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، پھولوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، کلیوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، چاند و سورج کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، آبشار کا نغمہ انسان کے لیے پیدا کیا، دریاؤں کی روانی انسان کے لیے بنائی، سمندر کا وجود انسان کے لیے رکھا گیا، پہاڑوں کی بلندیاں انسان کے لیے رکھی گئی ہیں. غرض کے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ بات سے سب سہمت ہیں، بسنت آپ سب اس پہ متفق ہیں. انسان کے لیے، انسان کے لیے سب چیزیں انسان کے لیے، غذا انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، فروٹ انسان کے لیے، دودھ انسان کے لیے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سب انسان کے لیے، سب انسان کے لیے، اور انسان خدا کے لیے.